یہ صحن حرم کا صدقہ ہے، دیوار حرم کی پرچھائی، یہ علم کا ایسا خادم ہے، مخدوم ہے جس کے شیدائی، اس دین کے بہتے دریا میں تعلیم کے موتی پلتے ہیں، اس دین کے بہتے دریا میں تعلیم کے موتی پلتے ہیں۔ الرحمن الرحیم آگے کرو۔ بھائیوں، مدرسہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو 12 مہینے چلتا ہے، اور شادی ایک ایسی چیز ہے جو ایک دن میں ختم ہو جاتی ہے۔ جو چیز ایک دن میں ختم ہو جاتی ہے اس پر لاکھوں کروڑوں روپے لوگ خرچ کرتے ہیں۔ بس اتنی تو بات ہے، شادی میں زردہ بریانی کھایا اور السلام علیکم وعلیکم السلام، اپنے گھر کو چلے۔ لڑکی والے جن کی بہو ہے وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ انتظار کرتے ہیں اور بٹھا کر وہ بھی چلے۔ تو شادی جس پر ایک دن ایک رات خرچ ہوتی ہے اس پر تو ہم کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ غازی آباد میں، دلی میں دیکھا میں نے۔ کچھ تو اپنی مجبوری کی وجہ سے اور کچھ اپنی کمزوری کی وجہ سے میں نے اب یہ طے کر دیا 3 سال سے کہ بھئی جس کو نکاح پڑھوانا ہو اجرڑ آ جاؤ، میں نہیں جاؤں گا۔ 3000 سے زیادہ نکاح ہو گئے۔ اب جو میں پیر رکھا گاڑی میں اجراڑے سے نکلنے کے لیے تو جناب علی وہاں سرائے میر کے لوگ کھڑے 10-12 بن کا، تم کیوں کھڑے بھئی؟ میں تو وہاں حابل جا رہا، یوں کہ جی اتوار کو ہم ہی آ جائیں گے، نکاح پڑھا دیجیے۔ نکاح میں چائے تو پلاتا ہوں میں اور کھانے کو کر دیتا ہوں منع، کھانا میرے پلہ نہیں ہے، چائے میں تمہیں ضرور پلا دوں گا۔ اور آپ لوگ شادی کے اندر ماشاءاللہ میں نے بتایا لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ لاکھوں تو معمولی بات ہے، لاکھوں کا تو کپڑے ہی آ جائے لڑکی کا۔ اوپر کی بات کرو، 10-10 لاکھ روپے، اور یہ غازی آباد والے تو 1-1 کروڑ روپے ماشاءاللہ۔ بٹیر ملتی ہے کھانے کو، تیتر ملتے ہیں، اور وہ کھانے ملتے ہیں جو 10 قسم کے کھانے ہوتے ہیں۔ جو چیز ایک دن ایک رات میں ختم ہو جائے اس پہ تو اتنا خرچ کرو، اور مدرسہ 12 مہینے چل رہا ہے اور آپ کے بچوں کو پڑھا رہا ہے۔
استاد بھی پڑھا رہے، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، اس پہ ہم 1000 2000 4000 5000 مجھے نہیں معلوم، مولانا عبید صاحب نے کوئی 10,000 10 لاکھ کا ان میں سے چھانٹا یا نہیں چھانٹا۔ یہ شادی ہو رہی ہے پورے گاؤں، ایک گھر کی شادی ہوتی ہے تو 2-10 لاکھ، اور یہ سارے گاؤں کی شادی ہے، بچے بچے کی شادی ہے، بڑے کی، جوان کی، بوڑھے کی، سب کی شادی نہ ہے بھائی۔ تو اس میں یہ سوچو کہ اس میں کتنا دینا ہے۔ بڑھ چڑھ کر اب تک میں سمجھتا ہوں مولانا نے، اور پھر اس کے بعد مولانا عبید الرحمان نے کافی آپ حضرات سے لے لیا ہوگا۔ گاؤں سے الحمدللہ 2.25 لاکھ کے قریب تو ویسے ہو گئے ہیں، 1000 روپے گھر سے جو لیے ہیں پہلے، ہاں بتا دیجئے۔ اور 10,000 روپے عبد الرحمان بھائی ہیں، ان کے علاوہ جو ہیں 5,000 ذاکر بھائی ہیں، 5,000 شہادت۔ ارے بعد میں کر دیجئے بھائی۔ محمد سلمان نے 500 روپے دیے، محمد سلمان نے 500 روپے۔ مولوی سلمان نے 500 روپے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم هذه الدعاء میں دعائی کرا رہا ہوں، میں نکاح کی نیت سے نہیں پڑھ رہا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا مسکان بنت زبیر بنت زبیر 5100 مہر کے بدلے وکیل کی اجازت سے گواہوں کی موجودگی میں محمد صدام ان کا نام صدام حسین محمد صدام کے نکاح میں جی آپ نے اس کو قبول کیا؟ جی ہاں میں نے قبول کیا۔
ماشاءاللہ کیڑے بول سے بول رہا ہوں ماشاءاللہ کہ آئی میں نے قبول کیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بس میری بات بھیا ایک سن لو. محمد عمران مہندی. کوئی آدمی دھکا مکی نہ کرے. میری ہمت اتنی نہیں ہے کہ میں مصافحہ کر سکوں. بس اور میں بندو تمہیں معشوق کہہ علی. رہا ہوں ایک بات اور ہے. کل مداپور میں بھی کہی اور اجراڑے سے جو بات شروع ہوتی ہے جلسے میں اللہ اسے قبول کر لیتا ہے. اب سے کوئی 15 سال پہلے میں نے کہا تھا وہاں آدمی 50,000 آدمی ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی بندے خدا کو ادھر تو میت رکھی ہے سامنے نماز پڑھانے کو اور ادھر تمہاری بریانی کے لیے جنابلی بہترین چاول پکڑے. تمہیں شرم آنی چاہیے. ایک تو اس کا صدمہ آ رہے ایک اس کا جنابلی 40-50 ہزار روپے کے چاول پکڑے. بھائی قبولی جنابلی شروع کر دو. قبولی میں جنابلی زیادہ 10-15-20 ہزار 10 ہزار میں کام ہو جائے گا. تو یہاں بھی قبولی ہے یا نہیں؟ جی قبولی چل رہی ہے. قبولی بن رہی ہے. ہر جگہ اللہ نے وہ ایسا قبول کیا کہ سب بھائی مسلمان قبولی بنا رہے ہیں پوری یو پی کے اندر. ایک بات میں نے جلسے میں اب کیا اور کہی اجراڑے میں وہ کہہ دو. نکاح کرو شادی کرو رشتہ داروں کو بلاؤ اچھا کھانا بناؤ. خدا کے واسطے میں تم سے ایک درخواست کرتا ہوں دیجا اور یہ گولے یہیں چھوڑ دو. ہاتھ اٹھاؤ سب اعلان حضرات کرو سب. کہ انشاءاللہ کسی شادی میں گولا اور ڈیجا نہیں بجے گا ہمارے یہاں. بالکل نہیں. ان گولوں سے فائدہ کیا کیا خدا کو ڈرا رہے ہو اور دیجے سے جناب علی بعض کمزور آدمی تو گاؤں میں ایسا کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے اس کا. اس کی آواز ہی اتنی خطرناک ہے. وہ تو جہنم کی آواز ہے. بس یہ مجھے بات کہنی تھی. اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے مردوں کو عورتوں کو سب کو. میری دعا ہے آپ سب کے لیے اور میرے لیے بھی سب دعا کرو. بڑھاپا ہے لیکن بڑھاپے میں بھی گاڑی کھینچ رہی میری. لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. واعف عنا قرآن کہتا ہے واعف عنا. گناہوں کی گٹھڑی باندھ رکھی ہے. اے اللہ قبر میں سنبھالنی بھاری ہو جائے گی. بہت مشکل ہوگی بہت دشوار ہوگی. یہ عزیز اقربا رشتہ دار باپ بیٹے سارے کے سارے 10 من مٹی ڈال کے یہ سب واپس ہو جائے گا. اے بندے تو اکیلا رہے گا. اگر تیرے اعمال اچھے ہیں جس طریقے پر آپ مدرسے کی مدد کر رہے ہیں یا نمازیں پڑھ رہے ہیں یا زکوٰۃ دے رہے یا حج کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ سب روشنی بن کر تمہارے لیے فرشتوں کی طرح کھڑی ہو جائے گی اور انشاءاللہ اللہ مغفرت فرما دے گا. اور اگر خدا نے خاصہ نمازوں میں کوتاہی کی میرے بھائیوں یاد رکھو بہت مشکل منزل ہے. یہاں ماچس جلا دیتا ہے آدمی بیڑی پینے کے لیے. وہاں تو اصل میں کسی چیز کے لیے ماچس بھی نہیں ہے. کوئی موم بتی نہیں کوئی لائٹ نہیں. آواز دو گے تو کوئی سننے والا نہیں. تم دیتے رہو آواز. ایک دن تو جانا ہے اور اس کوٹھڑی میں لیٹنا ہے. لیکن جیسا یوں جلسہ نیک عمل ہے اور پورے گاؤں نے محنت کی ہے اللہ اگر قبول فرما لے تو وہ جنت کی کوٹھڑی بن جائے گی اور اس کے اندر نور ہی نور پیدا ہوگا. حوریں آئیں گی استقبال کریں گے.
واعف عنا. اس لیے دعا ہے قرآن کریم کی آیت، اللہ ہمیں معاف فرما دے، معاف فرما دے. اللہ بہت سی غلطیاں ہم سے ہو گئی، جان کر ہو گئی یا بھول کر ہو گئی، نہ جانے میں ہو گئی یا کیسے بھی ہو گئی. اے مولا تو معاف فرما دو. واغفر لنا. اے اللہ بھرے حشر کے میدان میں جہاں آدم سے لے کر قیامت تک انسان ہو گئے، اے اللہ اس میدان میں ہمیں رسوا مت کرنا. اپنی رحمت سے اور اپنی مغفرت سے رب کریم ہمیں جنتی عطا، جنت عطا فرمانا اور جنتیوں میں شمار کرنا. اگر اس بھرے میدان کے اندر ذلیل ہو گئے اور یہ حکم ہو گیا کہ جو جہنم میں تم نے نمازیں نہیں پڑھی، تم نے دین کے راستے کو نہیں اختیار کیا، تم نے میری بات نہیں مانی، میرے بھائیوں بہت مشکل ہوگا. کوئی سفارش کرنے والا، کوئی معاف کرانے والا وہاں ملنے کا نہیں. ماں بھی روئے گی، باپ بھی روئیں گے، سب روئیں گے. ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اے مولا ہمارے حال پہ رحم کر دے. وارحمنا. ان حالات کے اندر جب ہم گزر رہے ہیں، عام طور پر مسلمان بھائی جگہ جگہ سختیاں، پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، آفتیں آ رہی ہیں. اے مولا تیرے علاوہ کون رحم کرے گا؟ اللہ جب تم رحم کرنے پر آ جائے گا تو انشاءاللہ ہمارا کوئی بگاڑنے والا نہیں ہوگا. اللہ ہم سب پر رحم فرما دے. اے اللہ اس گاؤں پہ رحم فرما دے، یہاں کے بچے بچے پہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، انہیں دیندار بنا دے، نمازی بنا دے، ان کے روزگار صحیح ہوں، جائز ہوں. اللہ ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، ان کی اولادوں کو نیک بنا. اللہ اس جلسے کو قبول فرما. اور جن بھائیوں نے بڑھ چڑھ کر بہت حصہ لیا ہے، اے اللہ ان کو تو جنت کا سرٹیفکیٹ دے ہی دینا. اول تو سب کو دے دینا. دعا کو مولا کریم ہماری دعا کو اور اس جلسے کو قبول فرما لے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بے ایک بات، بیٹھ جاؤ. ہاں نیت میں آئے گا.